بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے، کیا واقعی 2024 امام مہدی کا ظہور کا سال ہے؟ چلیں شروع کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجلیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس ریاست کے قیام کے 50 سال بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 یعنی 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے سن 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ایک جماعت خراسان، افغانستان و مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ میں برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیشی خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دجال کے خروج کے آثار۔ ناظرین گرامی، قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجود بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 87 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 2024-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط 100 سال بھی 2024 تک ہی پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب ممالک میں جن کا نام شیخ صادق المغلثی المرانی ہے، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور امام مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور امام مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 24 اور 25 کا کافی اہم سال ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ حضرت امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس آج کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈر اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس لیے کہ ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور سن 2025 یعنی 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں، یعنی امام مہدی کو کسی طرح پہچان سکیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑے مزے کی بات ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان، اس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور وہ سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کی 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے،
اور حضرت مہدی علیہ السلام اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے۔ 5-6 سال قبل مطلب 5 ہجری 46 ہجری جو نمبر 5 پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ نکل جائے گا۔ نمبر 6 پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 7 پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8 پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 9 پھر بنو قلیظہ کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ نمبر 10 پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے کے عرب کی طرف سے طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ برباد ہوگی۔ نمبر 11 پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 12 پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفان یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 13 پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 14 پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے، پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ نمبر 15 پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینے میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 16 پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچا لے گا۔ نمبر 17 پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسان میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست کا مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا۔ وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کو سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا۔ پھر یہ خبر نکلے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خور
ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و شرک کشی کرنے والے کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت کے قبل ہی تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر جا کر قلعے بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و سکون سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔